غیر محسوس سزائیں، توجہ میری طرف۔ ایک سب سے پہلی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ غیر محسوس سزاؤں میں سب سے پہلی سزا ایمان سے محرومی۔ نمبر 2 تلاوت سے محرومی۔ کئی دن گزر گئے، قرآن کھول کے نہیں دیکھا، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کئی دن گزر گئے، پرواہ نہیں ہے۔ 10 روپے گم ہو جائے ان کی فکر کرتا ہے، 100 روپیہ گم ہو جائے ان کی فکر کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، بچوں سے پوچھے گا، گھر والی سے پوچھے گا، میرا 100 روپیہ تھا یہاں پہ، اس کی اس کو فکر لگ گئی۔ کئی دن ہو گئے قرآن سے محرومی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ یہ غیر محسوس قسم کی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے، یہ بڑی سخت سزا ہے۔ اس سزا سے ہم نے بچنا ہے، اور قرآن پاک کو اگر پڑھنا نہیں آتا محبت سے کھولیں، اس کو چومیں، اس سے پیار کریں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو اپنے ہونٹوں پہ رکھیں، اور جناب اس کے ساتھ پیار کریں، اور اس سے پڑھنے والوں کے ساتھ پیار کریں، اس سے پڑھنے والوں کے ساتھ پیار کریں۔ یہ بھی بڑا عمدہ کام ہے۔ جو پڑھنے والا ہے اس کو خوراک کھلا دے، وہ جب تک پڑھتا رہے گا ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ اس سے بھی محروم کر دیتا ہے، یہ بھی ایک غیر محسوس سزا ہے کہ نیکی کے کام میں اللہ پیسہ خرچ کرنے ہی نہیں دیتا۔ نیکی کے کام میں ایک قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنے دیتا، قرآن کی قریب نہیں آنے دیتا، ایک یہ سزا ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی سزا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے اوپر پیسہ خرچ بھی نہیں کرنے دیتا، نیکی کے کام میں پیسہ نہیں خرچ کرنے دیتا۔ یہ بھی غیر محسوس قسم کی سزا ہے، یہ غیر محسوس سزا ہے، محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے اس لیے شروع میں عرض کیا کہ لازمی نہیں کہ اللہ صرف اور صرف ٹانگ توڑ دے، بازو توڑ دے، بازو چھین لے، فالج کا اٹیک ہو جائے، زبان بند ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، کان بند ہو جائیں، فقط یہ سزائیں نہیں ہیں۔ اللہ کے دربار میں بڑی بڑی عجیب و غریب سزائیں ہیں، غیر محسوس سزائیں یہ بھی ہیں۔ ایمان چھین لیا پتہ ہی نہیں چلا، نام مسلمانوں والا، کام مسلمانوں والے، قبرستان مسلمانوں والا، انجام کافروں والا، انجام مشرکوں والا، انجام منافقین والا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو غیر محسوس سزائیں، ان سے ہم نے خوف زدہ ہونا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اور پھر غیر محسوس سزاؤں میں اللہ ذکر سے محروم کر دے۔ کوئی دن ہو گئے تسبیح نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، تسبیح نہیں پڑھی، درود شریف نہیں پڑھا، کئی دن ہو گئے درود شریف نہیں پڑھا، وضو نہیں کیا، وضو کی توفیق نہیں ہے، تو یہ غیر محسوس سزائیں ہیں اور بڑی خطرناک سزائیں ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ نکالنے کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ حج فرض ہو گیا، حج کرنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا، جانے کی دل کے اندر اس کے حسرت اور تڑپ اور تمنا ہی پیدا نہیں ہو رہی۔